یہاں تک کہ حضرت علی اپنی خلافت کے 4 سال مکمل کیے تو اس میں سے ایک خارجی تھا وہ جس نے مکے کے اندر حرم شریف میں کعبۃ اللہ کے قریب حتیم میں بیٹھ کے پلان کیا کہ 17 رمضان المبارک کو ایک ہی وقت میں حضرت معاویہ کو ایک جائے گا، حضرت عمرو بن عاص کو یہ قتل کرنے جائے گا، ایک میں خود ہوں گا جو حضرت علی کو قتل کرنے جائے گا۔ یہ سازش بنائی، کہاں بیٹھ کے بنا رہے ہیں دیکھو، کعبۃ اللہ میں، کہاں؟ حتیم کے اندر، جہاں نماز پڑھنے کو آج 2 رکعت کے لیے آپ کو کیا ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی وہاں جگہ نہیں ملتی، وہاں بیٹھ کے ان بدبختوں نے حضرت علی کو قتل کرنے کا پلان بنایا۔ یہ کون تھے؟ وہی 10 خارجیوں میں سے ایک تھا، عبد الرحمن ابن ملجم، ایک روایت میں عبد الرحمن ابن ملجم، باپ کا نام ابن ملجم تھا، نام اس کا کیا تھا بدبخت کا؟ عبد الرحمن تھا۔ عبد الرحمن نمازیں روزے اس کے ایسے تھے، جب یہ کوفہ میں آیا تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ کوئی بہت بڑا اللہ والا آیا ہے۔ نیت کیا تھی؟ حضرت علی کو قتل کرنا۔ تو وہ رمضان ہی میں، پہلے رمضان کو اندر داخل ہو گئے کوفے میں، اور انتظار کرنے لگا کون سا دن موقع کب ملے گا، کیسے ملے گا، کیسے میں حضرت علی کو قتل کروں۔ اس کی وجہ سے اس نے کیا کیا، 2 دھاری تلوار زہر میں بجھا کے رکھی ہوئی تھی، اور موقع ملتے ہی آخرکار کیا ہے، قتل کرنے کے لیے فجر کے وقت آیا اور حضرت علی کو کیا ہے، وہ تلوار گھمائی اور پیٹ چیرا، تو حضرت علی نے حکم دیا کہ پکڑو اس کو، وہ پکڑ لیا گیا۔ کہا کہ دیکھو، اپنے بیٹے حسن سے کہا اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو قصاص میں اس کو قتل کر دینا، اگر میں اس زخم سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں خود فیصلہ کروں گا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ 3 دن بعد حضرت علی اسی زخم سے شہید ہو گئے، اسی زخم سے شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نے اس کو بلوایا اور قصاص کے طور پہ اسے قتل کرنے کے لیے کہا، تو اس وقت بھی بدبخت نے کہا کہ تو ایسی زبان کو آج قتل کرنے والا ہے جو کہ 1 منٹ کے لیے بھی ذکر اللہ سے کبھی خالی نہ رہی، مرتے وقت بھی وہ اللہ اللہ کر رہا تھا، مرتے وقت بھی سبحان اللہ الحمدللہ بول رہا تھا، تہجد گزار تھا، روزے دار تھا، عبادت ایسی تھی کہ کہا کہ جب تو اسے قتل کرے گا تبھی یہ زبان بند ہوگی اللہ کے ذکر سے، تب تک یہ زبان چلتی رہی ہے۔ فائدہ کیا ملا؟ جس نے حضرت علی کو قتل کیا اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا اسے، جس نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا وہ کافر نہیں ہو گیا۔ حدیث میں تو عام مسلمان پر ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کہتا ہے یا کافر ہو، اے کافر، تو اللہ کے رسول نے کہا فقط باء بأحدہما، وہ کفر کا فتویٰ پلٹ کے دونوں میں سے ایک پہ ہو جاتا ہے۔ جسے اس نے پکارا وہ حقیقتاً کافر ہے تو وہ کافر ہے، اگر جس کو وہ مسلمان تھا اس کو کہہ کے اس نے پکارا یا کافر، تو ایک مسلمان کو کافر کہنے کے پاداش میں وہ کافر بن جاتا ہے جس نے کافر پکارا۔ عام مسلمان کو بھی تم کافر کہو گے اور وہ کافر نہ ہوگا تو وہ کفر کا فتویٰ پلٹ کے تم کافر بنو گے۔ جس شخص نے بدبخت نے حضرت علی کو کافر کہا اور اللہ کے رسول کے سچے صحابی تھے تو یہ کافر نہیں بن گیا، لیکن پھر بھی اس کا اعتقاد و ایمان کیا تھا؟ ذکر اللہ پہ، تہجد پہ گزرتا تھا۔ تو ان کے ذکر پہ، ان کے نمازوں پہ، ان کے قرات پہ مت جاؤ۔ عقیدہ اگر خارجی ہے تو وہ خارجی ہی ہے، وہ منہج اہل سنت نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، جیسے شیعہ سے بچنا ضروری ہے ویسے ہی خارجیین کے فتنے سے بچنا ضروری ہے۔ اور شیعہ دکھنے میں دکھ جاتا ہے سامنے کہ شیعہ ہے، لیکن خارجی اہل سنت میں ایسا گھسا ہوا ہے کہ دکھتا ہی نہیں ہے۔ اس واسطے اسے لگانا ہے تو ان 2 نشانیوں سے پتہ لگانا ہے۔ اگر وہ عرب حکمرانوں کو، مسلم حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہوا دکھ جائے تو یہ خارجیوں کی سب سے بڑی صفت ہے، اور مسلمانوں پہ تلوار اٹھانے کی یا کسی جمعیت بنانے کی یا جہاد کے پکار کی نام کیا ہے بنانے والا ہے تو یاد رکھو وہ خارجی ہے۔ اور نمبر 2 سب سے بڑی پہچان، معمولی گناہوں پہ کافر کا فتویٰ کوئی دے تو سمجھ لو وہ خارجی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے
برائے مہربانی سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔